تو میرے نیچے تھا, فورن آفس میرے نیچے ہے. وہ کس کو کہہ رہا تھا کہ اس کو عمران خان کو اگر تم نہیں ہٹاؤ گے تو ملک کو مشکلات کا سامنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آنی ہیں. لہٰذا میں اس لیے نہیں بولتا کہ ابھی لگے گا ایلیگیشنز ہیں, لیکن جب انکوائری کے سامنے آپ جائیں گے تو پھر آپ اپنا موقف رکھیں گے, دوسرے اپنا رکھیں گے, انکوائری پھر اپنی تحقیقات کرے گی. جی طارق متین صاحب پلیز کوشچن. السلام علیکم خان صاحب. خان صاحب میں نے آج یہ جو تمام حلقے ہیں ان میں رپورٹرز سے بات کی ہے, سب جگہ ایک ایک, اور ملتان میں اور لاہور میں 2 سے 3 رپورٹرز سے, تو سوائے 2 کانسٹیٹوئنسیز کے, ایک زین قریشی کی اور ایک کھوکھر کی لاہور میں, اسد کھوکھر کی, یہاں تھوڑا سا ایج ہے اوپوننٹس کو. باقی جگہوں پر پی ٹی آئی جو ہے وہ 70-30 والی پوزیشن میں آگے ہے, تو یہ 18 سیٹوں پر پی ٹی آئی آگے ہے. میرے سوالات جو ہیں وہ 2 ہیں. ایک, کچھ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ تو نظر آ رہی ہیں, لیکن پھر بھی آپ بتائیے کہ نیوٹرلز اس بائی الیکشن کے کمپٹیشن میں کتنے نیوٹرل ہیں. ایک دوسرا, پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ میاں نواز شریف واپس پاکستان آ جائیں, اس کے لیے پرویز مشرف کو آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان واپس آ جائیں. آپ کا اس پر کمنٹ. دیکھیں, میں نے 26 سال سے پاکستان میں وہ پولیٹکس کی ہے جو کسی نے نہیں کی. یہاں تو یہ ہے نا کہ جنرل جلانی نے اٹھا کے کسی کو پولیٹکس میں لے آیا, تو ڈیڈی جس کو کہتے تھے وہ آ کے ایوب خان کی کیبنٹ میں ان کو بٹھا دیا, اور پھر بچے, ان کے بچے تیار ہو گئے سارے. یعنی انہوں نے تو کسی نے سٹرگل نہیں کی. اب بلاول بیچارے نے کیا سٹرگل کی ہے, اس کو اردو بھی ابھی تک نہیں بولنی آتی. 14 سال ہو گئے پارٹی کا چیئرمین بنتے ہوئے, کبھی نہ کبھی کوئی بات کر دیتا ہے, لوگوں کو مطلب ہی یعنی کام پہ ٹانگ نہیں ہے, یا پھر بارش آتا ہے. یعنی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سٹرگل ہی نہیں کی زندگی میں. میں نے 0 سے پارٹی شروع کی, 14 سال ولڈرنس میں رہا, تھوڑے سے لوگ تھے میرے ساتھ, اور اس کے بعد پاکستان کی ایک جینوئن گراس روٹ پارٹی بنائی ہے. اور میں 26 سال سے کیمپیننگ کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے جو یہ کیمپین کی ہے یہ بائی الیکشن کے لیے, میری سارے 26 سال میں نے کبھی پبلک کو اس طرح کا جذبہ جنون نہیں دیکھا جو میں نے اس کیمپین میں دیکھا. میں 2018 کے الیکشن جو ہم جیتے تھے, میں نے اس الیکشن میں اس طرح کا جذبہ نہیں دیکھا اور شعور نہیں دیکھا, اس طرح کی عوام میں بیداری نہیں دیکھی جو آپ دیکھیے. یہ کبھی بھی یہ الیکشن نہیں جیت سکتے. یہ جو 2 سیٹوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ 2 سیٹوں میں بھی نہیں جیت سکتے. یہ ان کا صرف اب پلان بنا ہے کہ جناب ہم نے اب ان کو آرڈر میں لے ہیں. ایکس کو خاص طور پہ آرڈر آیا ہے کہ آپ نے ہر صورت جتانا ہے اس کو ایک غیر آئینی, غیر قانونی وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھا ہوا ہے. ساری مشینری 2 پھر سے جو ڈی آئی جی لاہور ہے اور جو سی سی پی لاہور ہے, وہ ان کے نوکر بن کے کام کر رہے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں. کتنے لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کاٹ چکے ہیں. کبھی سنا ہے کہ ہمارے ایک علی امین گنڈا پور کو کہتے ہیں کہ آپ جا کے کیمپین نہیں کر سکتے پنجاب میں, اس کا پنجاب میں آنا بند کر دی. کبھی ایسی چیزیں سنی ہیں؟ تو یہ سارا ایک ہی ان کی اب ذہن میں آئی ہوئی ہے بات کہ کسی طرح دھاندلی کر کے, ڈرا کے, دھمکا کے انہوں نے یہ الیکشن جیتنا. اور میرے خیال میں کہ یہ اب جو مرضی بھی کریں گے نا, اگر یہ الیکشن جیتے انہوں نے اس سطح کی دھاندلی کریں گے یہ کہ اس سارے الیکشن کو ڈسکریڈٹ کر دیں گے, اور اس کے بعد اس الیکشن کا ایک اور فال آؤٹ آئے گا. دیکھیں, جب میں کرکٹ کھیلتا تھا, میں آپ کو بتاؤں 20 سال آپ کو پتہ ہے میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا. میری زیادہ تر کوئی 14 سال میں انٹرنیشنل کرکٹ 15 سال کھیلا جب اپنے امپائر ہوتے تھے. تو یہ ان کے امپائر ہے نا, یہ الیکشن کمیشنر اور یہ انتظامیہ ساری ان کے ساتھ کھیل رہی ہے نا. تو جب ہم میچ کھیلتے تھے اور جب ہم باہر جا کے میچ کھیلتے تھے, ان کے اپنے امپائر ہوتے تھے, تو جب ان کے امپائر ان کی مدد کرتے تھے تو بڑی گراؤنڈ کے اوپر لڑائی ہوتی تھی. میں ہندوستان کے خلاف ایک دفعہ میچ ہم جیتے, ایک ہی دفعہ پاکستان نے ہندوستان کو ہرایا ان کے امپائروں کے ساتھ. تو جو آخری ٹیسٹ تھا وہ تاریخی ٹیسٹ تھا,
ان کا یہ ہو رہا تھا کہ وہ بڑا کانٹا ٹیسٹ جا رہا تھا، تو جب وہ آؤٹ نہیں دے رہے تھے تو میرے جو کھلاڑی تھے وہ اتنا ٹینشن ہو گئی گراؤنڈ کے اندر کہ مجھے ایک وقت میں ڈر لگ گیا وہ امپائر کو نہ مارنا شروع کر دیں، تو مجھے امپائر کے بیچ میں ایسے کھڑا ہونا پڑتا تھا اور کھلاڑیوں کے اتنا ٹینشن اور انتشار تھا۔ میں نے دنیا میں کیمپین لیڈ کر کے نیوٹرل امپائر لے کے آیا، اور اس کے بعد آج آپ دنیا کی کرکٹ میں دیکھیں کہ سارے جو جیتا ہے جو ہارتا ہے سب اکنالج کرتے ہیں، کیونکہ امپائروں کا رول ختم ہو گیا ہے، وہ چیٹنگ نہیں کرتے۔ میں نے جب پرائم منسٹر بنا میں نے ای وی ایم مشینز کا کہا، 2.5 سال سے میں لگا رہا کہ ای وی ایم مشینز لے کے آؤ۔ ہندوستان میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں، ایران میں بھی ہے۔ اب 3-4 دن پہلے پٹن جو کہ ایک این جی او ہے جو یہ سروے کرتا ہے الیکشنز کا، پٹن، اس کی اب رپورٹ آئی ہے 163 طریقے ہیں الیکشن میں دھاندلی کرنے کے، 163 طریقے، 130 رپورٹ کے مطابق ای وی ایم مشین سے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ای وی ایم مشین اب لے آئیں 130 طریقے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب کون نہیں مانا؟ یہ دونوں پارٹیز انہوں نے پورا زور لگا دیا کہ ای وی ایم مشینز نہ آئیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی، کسی گورنمنٹ نے پہلے کوشش نہیں کی، اور یہ پوری انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح ای وی ایم مشینز نہ آئیں۔ اور ان کے ساتھ کون ملا ہوا تھا؟ یہ الیکشن کمشنر۔ اس الیکشن کمشنر نے پوری طرح مخالفت کی، جب اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمشنر کا کیا کام ہے مخالفت کرنا؟ کیونکہ ان کو تو جو گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے ان کو تو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ جس کا کام ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کا، وہ مخالفت کر رہا تھا ای وی ایم مشینز کی۔ اور مجھے پتا ہے پیچھے سے اس کو کون انسٹرکشنز دے رہا تھا، کیونکہ یہاں خفیہ پاورز ہیں جو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں الیکشن، ای وی ایم مشین سے وہ کنٹرول نہیں کر سکیں گی۔ تو جتنی بھی میں نے کوشش کی انہوں نے نہیں آنے دی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم جان کے یہ ایسی سسٹم بنائے ہوئے جس میں دھاندلی ہو۔ اب یہ پوری تیاری ہے ان کی کل دھاندلی کی۔ میں نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو ساروں کو